السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 69 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں کچھ اقوام کا ذکر ہو رہا ہے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کون سی قوم جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ جنتی زندگی کی حقدار بن جائے، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اس میں جو کوئی بھی قوم ہوگی، صرف یہی نہیں جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف مسلم ہی نہیں، جو قوم بھی۔ قرآن کریم نے تو مسلم کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا ہے جس میں باقی اقوام کو رکھا گیا ہے۔ کسی سے کوئی رو رعایت نہیں برتی گئی۔ بڑی قابل غور ہے یہ آیت، اور یہ جتنی بھی مذہب کی تعصب ہے، مذہب کی شدت پسندی ہے، اگر یہ آیت سمجھ آ جائے تو سارا تعصب، ساری شدت پسندی ختم ہو جائے۔ تو بڑی براڈ ویژن کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 69 سورہ المائدہ، الفاظ ہے: ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ تو مسلم کی بات ہوگی نا، نمبر 1۔ اور اگلے کون ہے؟ کہتا ہے کہ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ والسابئون، اور وہ لوگ جو سابی ہوئے۔ اب یہ 3 ہو گئے۔ چوتھے کہتا ہے کہ والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے۔ یہ ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اب ان 4 اقوام کے متعلق قرآن کریم، اب غور کریں کہ مسلم کو انہی کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، علیحدہ کوئی کیٹیگری مسلم کی بیان نہیں کی گئی۔ پہلے جز میں ان الذین آمنوا، تو یہ وہ لوگ آ گئے جو ایمان لائے اور خود کو مسلم کہلاتے ہیں۔ تو مسلم ہو گئے، جیوز ہو گئے، سابی ہو گئے، اور کرسچین ہو گئے۔ یہ 4 اقوام ہوں گی۔ ان کا ذکر کہتا ہے، ان کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے، الفاظ دیکھیں، غور کیجئے گا۔ کہتا ہے کہ من آمنا، ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے۔ اب دیکھیں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ من آمنا، جو کوئی بھی ایمان لائے۔ ظاہر ہے جب 4 طرح کی کیٹیگری اوپر بیان کی گئی ہے تو وہ انہی میں سے کہہ رہا ہے نا، کہ ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے۔ کس کے اوپر ایمان لائے؟ آگے کہہ رہا ہے باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر۔ یہ 2 ایمانیات قرآن نے بتائی ہیں۔ یہ بنیادی ایمانیات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں تو ہم مسلم ہی نہیں۔ تو یہاں پر 2 بنیادی ایمان بتائے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی صداقت پر ایمان لانا، کہ اگر ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے اوپر ایمان۔ اور آخرت کے اوپر ایمان کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا قانون مکافات، کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ تباہ کن ہوگا، اس زندگی میں بھی، مرنے کے بعد جب یوم قیامت ہوگی اس میں بھی۔ یہ ہے آخرت کے اوپر ایمان۔ کوئی انسان جب غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے غلط کام کے تباہ کن انجام سے نہیں بچ سکتا۔ اس کو اپنا نتیجہ بھگتنا ہے، اس نے اپنے ہر غلط عمل کا جواب دہ ہونا ہے، ذمہ دار ہونا ہے۔ یہ ہے یوم آخرت کے اوپر ایمان۔ یہاں پر 2 ایمانیات کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ 2 ایمانیات، اللہ اور آخرت پر ایمان، اور تیسرے نمبر پر ہے عمل۔ تو کہہ یہ رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صلاحیت بخش کام کرے۔ صرف وَعَمِلَ نہیں ہے کہ عمل کرے یا کام کرے، صالحًا بھی ہو، صحیح کام بھی ہو۔ اگر آپ
بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن صحیح لائن کے اوپر نہیں ہے، صحیح طرح سے نہیں کر رہے، اصول ضابطوں کے مطابق نہیں کر رہے، تو پھر وہ جتنی بھی محنت ہے وہ ضائع چلی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی محنت جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ مینول کے مطابق کام کیا جائے، رولز ریگولیشن کے مطابق کام کیا جائے، تو پھر اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا نا، پھر کوئی اچیومنٹ ہوگی۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صلاحیت بخش کام کرے۔ اگر یہ کچھ وہ کرتے ہے، کوئی بھی قوم، وہ مسلم ہوں، وہ جیوز ہوں، وہ صحابی ہوں، وہ کرسچنز ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جو قوم بھی یہ کام کرتی ہے، تو کہہ یہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، اور اگلے الفاظ ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ حزن بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوف اور حزن ہے یہ جہنم کی علامات ہیں، جہنم کی کیفیات ہیں۔ جو قوم بھی خوف اور حزن سے دور ہو جاتی ہے وہ قوم جنتی معاشرے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کوئی بیرونی خطرہ، حزن ہوتا ہے اندرونی خوف، اپنے دل کے اندر کوئی خوف پیدا ہو جانا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل ڈوب رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے انجانا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف ایکسٹرنل فیئر، اور حزن جو ہے یہ انٹرنل فیئر۔ یہ چیزیں غور سے سمجھنی آپ نے، قرآن کریم دونوں کو لیتا ہے، بیرونی خطرہ خوف، ایکسٹرنل فیئر اس کو بھی لیتا ہے، اور اندرونی خطرہ، اندرونی خوف، حزن یعنی انٹرنل فیئر اس کو بھی لیتا ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ انسانی غلط روش یا رویے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس سے یہ دونوں قسم کے خوف پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ غلط کام نہیں کرتے تو پھر یہ دونوں خوف نہیں ہوں گے۔ یہ چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہے، صلاحیت بخش کام کرتی ہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ آج کے دور میں اس آیت کو سمجھنا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے ایک تو تعصب پسندی ختم ہو جاتی ہے، شدت پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کا ویژن براڈ ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکچولی ہم خوف اور حزن سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ اس دور کی بہت بڑے مسائل ہیں، خوف اور حزن۔ ہر شخص خوف اور حزن میں مبتلا ہے، کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، کوئی واضح خوف میں مبتلا ہے، کوئی انجانے خوف میں مبتلا ہے، کوئی ان دونوں خوف کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حل بتا دیا ہے کہ ظاہری باطنی خوف سے دور ہونا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ آخرت کے اوپر جب ایمان ہوگا تو پھر تمہارے جو کام ہیں وہ صحیح ہوں گے، تم اپنے آپ کو رسپانسیبل محسوس کرو گے، اپنے آپ کو جواب دہ ذمہ دار محسوس کرو گے کہ ہاں یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کا میں جواب دہ ہوں، تو اس سے وہ تم غلط کاموں سے بچو گے۔ یہ چیز ہے، جب بچو گے تو پھر خوف اور حزن سے بھی تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر جنتی معاشرہ جو ہے اس کی شادابیاں، اس کی کامرانیاں وہ تمہیں ملیں گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔